مسرور سغرا، اسسٹنٹ پروفیسر CM کالج دربھنگا، شعبہ اردو۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہے میر تقی میر کی غزل فقیرانہ آئے صدا کر چلے۔ اب دیکھیں کہ آپ جانتے ہیں کہ میر تقی میر ایک بہت بڑے شاعر تھے، انہیں خدائے سخن کہا جاتا ہے، اور انہوں نے بے شمار بہترین غزلیں اردو ادب کو دی ہیں، بلکہ شاہکار غزلیں دی ہیں جنہیں اردو ادب کا قاری کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا کہ جب بھی اردو ادب میں اردو شاعری کی بات کی جائے گی، اردو غزل کی بات کی جائے گی، میر تقی میر کا نام سب لینے پر مجبور ہیں، بلکہ سر فہرست میر کا نام آتا ہے۔ اور میر تقی میر نے جو شاعری کی وہ دل سے شاعری کی، انہوں نے اپنی دلی کیفیات، اپنے دلی جذبات کا انہوں نے اظہار اپنی شاعری میں کیا ہے، اپنی غزلوں میں کیا ہے، لہٰذا وہ اثر رکھتی ہے، میر کی غزلیں اثر رکھتی ہیں، سیدھے دل میں اترتی ہیں، اور جو دنیاوی باتیں ہیں انہی کا ذکر خاص طور سے میر تقی میر نے کیا ہے۔ کوئی آسمانی باتیں میر تقی میر نے اپنی شاعری میں یا اپنی غزلوں میں نہیں کی ہیں۔ ایک عام انسان، ایک عام فہم انسان جس طرح سوچتا ہے، جس طرح سے اس کے جذبات ہوتے ہیں، جس طرح اس کی دلی کیفیات ہوتی ہیں، جس طرح سے وہ روزمرہ کی زندگی بسر کرتا ہے، جو خیالات اس کے دل میں، ایک عام انسان، ایک عام بشر کے دل میں آتے ہیں، وہی خیالات میر کے دل میں بھی آتے ہیں۔ لیکن چونکہ ایک عام انسان کو اپنے خیالات، اپنے جذبات کو شاعری کے ذریعے پیش کرنے کا ہنر نہیں آتا، لیکن شاعر اس ہنر سے آشنا ہوتا ہے، لہٰذا میر تقی میر نے بھی اپنے جذبات کو اپنی شاعری کے ذریعے بیان کیا ہے، جو سیدھے دل میں اتر جانے کے لائق ہے، اور اتنا اثر رکھتا ہے کہ وہ ایک پورے انسانی شعور کو بیدار کرتا ہے، انسانی فکر کو بیدار کرتا ہے، انسانی حس کو بیدار کرتا ہے، احساسات کو بیدار کرتا ہے، اس کے اندر پائے جانے والے جذبات کو بیدار کرتا ہے، یا یوں کہیے کہ اس کے خیالات کو، اس کے جذبات کو زندگی عطا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ میر کی غزل ہے یہاں جو ہمارے نصاب میں شامل ہے، تو آج ہم اس کی تشریح کریں گے، لیکن اس کے اہم اشعار کی تشریح کریں گے، لیکن پہلے پوری غزل میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں، آپ اسے غور سے سنیں کہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، کہ میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے، شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی، کہ مقدور تک تو دوا کر چلے، پڑے ایسے اسباب پایان کار، کہ ناچار یوں جی جلا کر چلے، وہ کیا چیز ہے آہ جس کے لیے، ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے، کوئی نا امیدانہ کرتے نگاہ، سو تم ہم سے منہ بھی چھپا کر چلے، بہت آرزو تھی گلی کی تیری، سو یاں سے لہو میں نہا کر چلے، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے، جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے، پرستش کی یہاں تک کہ اے بت تجھے، نظر میں سبھوں کی خدا کر چلے، جھڑے پھول جس رنگ گلبن سے یوں، چمن میں جہاں کے ہم آ کر چلے، نہ دیکھا غم دوستاں شکر ہے، ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے، کٹی عمر دربند فکر غزل، گئی عمر دربند فکر غزل، سو اس فن کو ایسا بڑھا کر چلے، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ آپ دیکھیں کہ اس کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ بہت ہی سادہ غزل ہے، بہت ہی سادہ اور سلیس زبان میں انہوں نے سلیس جذبات کا اظہار کیا ہے کہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، یعنی یہاں پہ شاعر کیا کہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں ایک فقیر کی صورت آئے، ایک گدھا کی صورت آئے، یعنی کہ انسان جو ہے وہ جب اس دنیا میں آتا ہے اور ساری زندگی جیتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی در پہ، کسی گھر پہ لوگ گدائی کرتے ہیں، جو کوئی گدھا، کوئی فقیر جب دروازے پہ آتا ہے تو جب وہ کچھ مانگتا ہے تو پہلے صدا دیتا ہے، وہ کیا صدا دیتا ہے کہ ہماری مدد کرو، ہماری امداد کرو، خدا تمہیں خوش رکھے، یعنی جب وہ کچھ مانگتا ہے تو اس کے بدلے اسے دینے کے لیے اس کے پاس تو کچھ ہوتا نہیں اس کے بدلے میں،
تو وہ اس کے پاس کیا ہوتا ہے، اس کے پاس جو یہ کہہ لیجیے کہ جو اثاثہ ہوتا ہے، اس کو کل اثاثہ اس کی دعا ہوتی ہے، وہ دعا دیتا ہے، یعنی کہ چند لمحے کے لیے ہی یہ گدھا آتا ہے آپ کے دروازے کے باہر اور گدائی کرتا ہے، کچھ مانگتا ہے اور پھر آپ کو یہ دعا دے کر چلا جاتا ہے کہ آپ خوش رہیں، خدا آپ کو خوش رکھے۔ تو اسی طرح سے میر نے اپنی زندگی کی جو مختصر مدت ہے اسے اس طرح سے، یا یہ کہہ لیجیے کہ اپنی جو مکمل زندگی کو انہوں نے مختصر طور پہ یوں بیان کیا ہے کہ میں نے زندگی یوں ہی بسر کی ہے کہ جیسے ایک گدھا کی طرح میں نے ہمیشہ لوگوں کے لیے دعا کی ہے کہ ساری زندگی میں ایک فقیر کی حیثیت میری رہی کہ میں ہمیشہ خدا سے، اب دیکھیے اس کی بہت ساری جو ہے تفسیریں بیان ہو سکتی ہیں کہ خدا بندے سے، بندہ جو ہے وہ خدا سے کیا طلب کرتا ہے، عزت طلب کرتا ہے، علم طلب کرتا ہے، سکون طلب کرتا ہے۔ دیکھیے یہ سب دعائیں جو ہیں وہ اعلیٰ معیار کی دعائیں ہیں۔ انسان جب خدا سے طلب کرتا ہے تو اپنے معیار کے مطابق، اپنے مزاج کے مطابق طلب کرتا ہے۔ دیکھیے کچھ لوگ جو ہیں وہ خالص دنیاوی لوگ ہوتے ہیں، وہ دنیاوی چیزوں کی دعا کرتے ہیں، جیسے مجھے دولت دے دے، اچھا لباس دے دے، اچھا مکان دے دے، یہ زیورات دے دے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، ثروت دے دے، اقتدار دے، یہ دنیاوی تمنائیں۔ لیکن جب لوگ انسان کی شخصیت کا جب معیار بلند ہوتا ہے تو تمنائیں کیا ہے، اپنا رخ بدلنے لگتی ہیں۔ جیسے کیا انسان یہ دعا کرتا ہے، پروردگار مجھے اپنی معرفت عطا کر، مجھے اپنے اولیاء کی معرفت عطا کر، انبیاء کی معرفت عطا کر، مجھے نماز کی توفیق دے، روزے کی توفیق دے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں بہرحال، لیکن تقی میر یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا میں بالکل فقیروں کی طرح زندہ رہے اور لوگوں کو ہمیشہ یہ دعا دیتے رہے کہ تم ہمیشہ خوش رہو، اور یہ مختصر سی زندگی ہم نے اسی طرح سے فقیرانہ بالکل، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں بالکل انکساری سے ہم نے زندگی گزاری ہے اور دوسروں کو ہمیشہ ہم دعا دیتے رہے ہیں۔ جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ شاعر کیا ہے، اب یہاں پہ اپنے محبوب کی بات کر رہا ہے کہ جب اس کا محبوب اس سے بے وفائی کرتا ہے یا پھر اسے جدائی کرتا ہے، اسے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، اسے دوری اختیار کرتا ہے، تو امیر نے اسے کیا کہا تھا کہ اگر تم مجھ سے جدا ہو جاؤ گے، الگ ہو جاؤ گے تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ اور یہی کہہ رہا ہے کہ جو میں اپنے محبوب سے کہتا تھا کہ میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا، تو اب میں اس عہد کو وفا کر رہا ہوں، یعنی میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، میں مر رہا ہوں، میں مر چکا ہوں، میں اس کی جدائی میں مر چکا ہوں، یعنی میں نے اس عہد کو پورا کر دیا کہ میں اس کے بغیر جی نہیں سکتا اور میں زندہ اب اس کے بغیر نہیں ہوں۔ تو بھائی ظاہر سی بات ہے کہ غزل جو ہے وہ مضمون آفرینی، بلند خیالی اور ایک خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے بھی اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ جدت ترازی ہے یہ غزل کی خوبصورتی ہے، اس سے ہمیں محظوظ ہونا چاہیے۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی کہ مقدور تک تو دوا کر چلے۔ اب شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی مرض جب انسان کو لاحق ہو جاتا ہے تو وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ کسی طرح سے اس کا دوا علاج کریں اور معالج کے ذریعے ہم شفا یاب ہو جائیں، لیکن شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ جو اس کی محبت کا جو صدمہ ہے، جو اس کا غم ہے، وہ ایسا لا علاج ہے کہ ہم نے ہر طرح کی کوشش کی، ہم نے مقدور بھر کوشش کی، ہر ممکن کوشش کی کہ یہ جو غم، یہ جو صدمہ مجھے لگ گیا ہے، یہ جو مرض مجھے لاحق ہو گیا ہے، جو غم عشق مجھے لاحق ہو گیا ہے، یہ ختم ہو جائے، یہ ٹھیک ہو جائے، لیکن کسی طور بھی یہ ٹھیک نہیں ہو سکا۔ یہ جو مرض مجھے لاحق ہو گیا ہے، میری مرض عشق کی بات کر رہے ہیں، معاذ اللہ کوئی کینسر یا کوئی ایسی وبائی بیماری انہیں نہیں ہو گئی تھی، بلکہ وہ مرض عشق کی بات کر رہے ہیں، مرض محبت کی بات کر رہے ہیں کہ جو محبت کا جو روگ انہیں لگ گیا، جو محبت کی بیماری انہیں لاحق ہو گئی، اس کا مرتدم تک علاج نہیں ہو پایا، وہ ہمیشہ اسی مرض میں مبتلا رہے۔ دیکھیں کہ وہ کیا چیز ہے جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے۔ اب میر کیا کہہ رہے ہیں، شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ کوئی ایسی شے ضرور تھی میری زندگی میں جس کی وجہ سے، جس کو پانے کی خواہش میں ہر چیز سے جو ہے ایک طرح سے ہٹ گیا، میں دیگر چیزوں سے میں نے اپنے دل کو بالکل ہٹا لیا۔ کہتے ہیں نا کہ اگر انسان خدا کے عشق میں بھی بالکل پوری طرح سے محو ہو جائے تو اسے دنیا داری پھر اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، یہ دنیاوی آرائشیں، آسائشیں، یہ دولت، یہ گاڑی، یہ بنگلہ، یہ اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ پھر وہ عشق خدا میں، عشق محمد میں، یا عشق انبیاء، عشق اولیاء، عشق رسول علیہ رسول میں، مطلب حقیقی عشق میں اس قدر کھو جاتا ہے، اس قدر ضم ہو جاتا ہے کہ پھر دنیاوی محبت اور دنیاوی چیزیں اسے اپنی طرف راغب نہیں کرتی۔ تو یعنی کہ اب یہ اس کا محبوب سے بھی تعلق ہو سکتا ہے کہ محبوب کی اس قدر خواہش تھی کہ دوسرے لوگوں پہ، دوسری ہستیوں پہ کبھی نگاہ نہیں کی، دوسرے لوگوں سے ہمیشہ کنارہ کشی اختیار کرتے رہے۔ کوئی نا امیدہ نہ کرتے نگاہ، سو تم ہم سے منہ بھی چھپا کر چلے۔ اب کیا
کیا کر رہا ہے؟ محبوب کی، خالص محبوب کی یہاں پہ کا جدائی کا ذکر کر رہا ہے کہ محبوب کوئی نا امیدانہ، یعنی کوئی ایسی نگاہ سے بھی محبوب عاشق کو دیکھ لیتا، شاعر کو دیکھ لیتا جس سے کوئی امید بنتی، یا کوئی نا امید نہ بھی بنتی لیکن کسی نگاہ سے وہ دیکھ لیتا، وہ اپنے عاشق کی طرف دیکھ لیتا، شاعر کی طرف محبوب دیکھ لیتا، لیکن وہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ ہی نہیں رہا اپنے محبوب کی طرف. تو وہ کیسے گزر رہا ہے؟ محبوب جو ہے جب شاعر کو دیکھتا ہے یا جب عاشق کو دیکھتا ہے تو اپنا منہ چھپا کر گزر جاتا ہے. یعنی شاعر یہاں پہ شکوہ کر رہا ہے کہ اس کا محبوب اس کی طرف دیکھتا، کیا دیکھتا کہ کسی نا امیدانہ نگاہ سے بھی دیکھتا، لیکن یہ تمام چیزیں درکنار، وہ تو اسے جب دیکھتا ہے، اس کا سامنا ہوتا ہے تو وہ منہ بھی چھپا کر گزر جاتا ہے. پھر کیا ہے؟ بہت آرزو تھی گلی کی تیری، سو یہاں سے لہو میں نہا کر چلے. دیکھیے یہ سب سے اہم شعر ہے، بہت اکثر اوقات یہ تشریح میں یہ شعر آیا کرتا ہے کہ بہت آرزو تھی گلی کی تیری، سو یہاں سے لہو میں نہا کر چلے. دیکھیے اب اس کی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں کہ شاعر ہے جو عاشق ہے وہ محبت کرتا ہے اپنے محبوب سے، بے انتہا محبت کرتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے ملنا چاہتا ہے، اس کے دیدار کا شوق اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے. تو جب اب محبوب سے ملنا ہے تو پھر محبوب تو اس سے ملنے آئے گا نہیں، ظاہر سی بات ہے کہ محبوب کو، عاشق کو، جو عاشق ہے اسے محبوب کے دروازے تک جانا پڑے گا، محبوب کے گھر تک جانا پڑے گا، اس کی گلی تک جانا پڑے گا. تو محبوب کے اشتیاق میں، محبوب سے ملنے کے اشتیاق میں جب شاعر یا جب عاشق اس کی گلی سے گزرتا ہے تو جو دوسرے لوگ اسے دیوانہ سمجھ کے اسے اتنے پتھر مارتے ہیں کہ لہو میں شرابور ہو جاتا ہے، لہو سے شرابور ہو جاتا ہے، لہو میں نہا جاتا ہے، لوگ اسے وہاں سے خون میں، شاعر جو ہے وہ خون میں نہا جاتا ہے. یعنی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ محبوب جب نظر نہیں آیا تو وہ اپنے شاعر یا عاشق جو اپنے ارمانوں کے خون میں نہا گیا. بہت ساری چیزیں یہاں پہ ہو سکتی ہیں. تو دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے. یعنی اب یہاں پہ شاعر اپنی بے خودی، اپنی محبت کی بے خودی کی بات کر رہا ہے کہ جب ایک عاشق جب اپنے محبوب کو دیکھتا ہے تو وہ ساری دنیا سے بیگانہ ہو جاتا ہے، ساری دنیا سے لا تعلق ہو کر صرف محبوب کے دیدار میں اس قدر کھو جاتا ہے، اس قدر ضم ہو جاتا ہے کہ ساری چیز سے، ساری دنیا کی ہر چیز سے وہ بیگانہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنا وجود بھی بھول جاتا ہے. شاعر جو ہے، جو عاشق ہے، وہ اپنا وجود بھی بھول جاتا ہے، اپنے وجود سے بھی وہ بیگانہ تر ہو جاتا ہے جب محبوب کے جلوے میں، محبوب کی آنکھیں ہیں، اس کا جو شباب ہے، اس کا جو جلوہ ہے، جو اس کی زلفیں ہیں، اس کی جو بھی اس کا پورا مکمل وجود، اس کے سراپے میں عاشق اس قدر کھو جاتا ہے کہ اپنا سراپا، اپنا وجود تک وہ بھول جاتا ہے. جب یہ سجدہ کرتے ہی کرتے گئی حق بندگی ہم ادا کر چلے. اب یہاں پہ عشق حقیقی کی بات بھی ہو سکتی ہے، عشق مجازی کی بات بھی ہو سکتی ہے کہ اب یہاں پہ شاعر بتا رہا ہے کہ حق بندگی کیا ہے. خدا کی قسم آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، پڑھے لکھوں میں اور جاہلوں میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جاہل یہ سمجھتا ہے کہ اب ساری دولت میرے پاس آ گئی، پھر وہ پھر وہ کیا بن جاتا ہے؟ نمرود اور شداد اور قارون بن جاتا ہے نا. وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، پھر وہ خدا کی عبادت کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا. لیکن جب انسان پڑھا لکھا ہوتا ہے تو وہ جتنا پڑھ لکھ جاتا ہے اسے اتنی زیادہ جب اسے خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جتنی بھی عبادت کی تو وہ حق عبادت کو لیکن میں ادا نہیں کر سکا، جو حق بندگی ہے میں اسے ادا نہیں کر سکا. لیکن پھر بھی جب انسان حد سے سوا عبادت کرتا ہے، رات و دن سجدے میں گزارتا ہے، تو اسے ایسا لگتا ہے کہ کچھ حد تک میں نے حق بندگی، جو خدا کی بندگی کا حق تھا، وہ میں نے ادا کر دیا. یعنی شب و روز میں نے سجدے کیے ہیں. تو شاعری کہہ رہا ہے کہ میں نے ساری زندگی سجدے میں گزار دی اور جو اللہ کی بندگی کا حق تھا وہ میں نے کسی حد تک اسے ادا کر دیا. پرستش کی یہاں تک کہ اے بت تجھے نظر میں سبوں کی خدا کر چلے. اب دیکھیے اب شاعر کیا بتا رہا ہے، وہ اپنی پرستش کی بات بتا رہا ہے کہ وہ اس نے بت کی ایسی پرستش کی، ایک بت ہے نا، ایک مٹی کا بت ہے، اس نے اس بت کی اتنی پرستش کی کہ لوگ اسے خدا سمجھنے لگے. اب اسے ہم کئی زاویے سے لے سکتے ہیں، کئی طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ بت جو ہے عبادت کے لائق نہیں ہے، بت معبود نہیں ہے، بت خدا نہیں ہے. لیکن جب کچھ لوگوں نے صدیوں تک بتوں کی پرستش کی تو لوگ کیا سمجھنے لگے کہ بت ہی جو ہے وہ خدا ہے. اب یہ ان کے غیر مسلم کے نظریے سے بات ہو سکتی ہے، بلکہ لیکن اگر ہم خالص مسلم نظریے سے بات کریں گے یا عشق مجازی کی حیثیت سے بات کریں گے تو شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کی اس قدر پرستش کی. اور بت سے اس لیے تعبیر کر رہا ہے کہ اس کا محبوب بہت ہی سنگ دل ہے، نہ کچھ بولتا ہے، نہ کچھ سنتا ہے، نہ کچھ دیکھتا ہے، وہ نہ عاشق کی فریاد سنتا ہے، نہ عاشق کی التجا قبول کرتا ہے، اس لیے وہ ایک بت کی طرح ہے. لیکن اس کے باوجود عاشق نے اس بت کی اس قدر پرستش کی، اپنے محبوب کی اس قدر پرستش کی کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ وہ خدا ہے.
نہ دیکھا غمِ دوستاں شکر ہے ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے۔ اب شاعر کیا کر رہا ہے، اپنے جذبات، اپنے خالص دوستوں کے متعلق اپنے خالص جذبات کا اظہار کر رہا ہے کہ بہت خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے سامنے میرے دوستوں نے کوئی غم مجھے نہیں دیا، یعنی میرے دوست ہلاک نہیں ہوئے، میرے دوست نہیں مرے، میرے دوست انتقال نہیں کر گئے، بلکہ میں نے انہیں اپنا داغ دیا ہے، میں ہی دنیا سے چلا جا رہا ہوں، میرا داغ میرے دوستوں کو ملے گا، لیکن میرے دوستوں کا داغ خدا کا شکر ہے کہ مجھے نہیں ملا۔ میں نے اپنی زندگی میں اپنے دوستوں کو خود سے جدا ہوتے ہوئے، خود سے بچھڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ پھر کیا ہے، گئی عمر دربند فکر غزل سو اس فن کو ایسا بڑھا کر چلے۔ اب یہاں پہ شاعر کیا بتا رہا ہے، اپنی شعری تجسس کی بات کر رہا ہے، یعنی جو اس نے مشاقی کی ہے شعر و سخن کو بہتر بنانے میں، جو غزل کو بہتر بنانے میں، غزل کی نوک پلک درست کرنے میں، جو شاعری میں اس نے مشاقی کی ہے، جو اس نے شب و روز محنت کی ہے، اس کا ذکر کر رہا ہے کہ میں نے جب غزل پہ محنت کی ہے، غزل کو بہترین بنانے میں جب میں نے اس طرح سے محنت کی کہ غزل کے فن کو میں نے اونچا کر دیا، غزل کے فن کو میں نے بلندی عطا کی، معراج عطا کی، عروج عطا کیا، کمال عطا کیا، میں نے غزل کے فن کو، جب میں نے غزل کی جانب توجہ دی اور تو کیا ہوا کہ غزل کے فن کو بلندی عطا ہوئی۔ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ اب یہاں پہ کیا ہے، زندگی کا جو لا حاصل زندگی جو ہوتی ہے، مطلب تمام زندگی گزارنے کے بعد بھی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں حاصل کیا، مجھے کچھ بھی نہیں ملا، کچھ بھی حاصل نہیں ہو پایا، میرا کاسہ جو خالی تھا وہ کاسے حیات، کاسے فکر، کاسے شعور، کاسے علم و فن، کاسے تجسس، وہ میرا خالی ہی رہ گیا۔ تو یعنی شاعر یہ کیا کہہ رہا ہے کہ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، ہم کیا اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ تم نے اتنی طویل زندگی گزاری، ایک طویل مدت تم نے زندگی گزاری، تم زندہ رہے، تو تم نے کیا حاصل کیا زندگی سے، تو ہم کیا جواب دیں کہ ہم نے کچھ حاصل ہی نہیں کیا۔ اگر لوگ پوچھیں کہ تم اس دنیا میں آئے تھے تم نے کیا کیا، تو میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ یعنی شاعر یہ بتا رہا ہے کہ ہم ایسے ناکام لوگ ہیں کہ پوری زندگی زندہ رہے، لیکن کوئی بہترین کام، کوئی ایسا کام ہم نے انجام نہیں دیا جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے، جسے رہتی دنیا تک لوگ یاد رکھیں، ہمارا نام باقی رہے، ہم نے ایسا کوئی نیک کام نہیں کیا ہے۔ تو اس طرح سے یہ بھی شعر کی خوبصورتی ہے، غزل کی خوبصورتی ہے، ورنہ میر کو تو لوگوں نے آج تک یاد رکھا ہے۔ بھئی دیکھیے، ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ نے زندگی دی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا نیک کام ضرور کرنا چاہیے، بلکہ زندگی کے ہر قدم پہ، ہر شعبے میں، ہر سانس پہ انسان کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ کوئی اچھا کوئی ایسا کام کر دے کہ لوگ اسے یاد رکھیں، غریبوں کی دلجوئی کرے، یتیموں کی یتیم پروری کرے، اگر مطلب نیک کام کرتا رہے تاکہ خدا بھی خوش ہوتا رہے اور حق بندگی بھی ادا ہوتا رہے اور حقوق العباد بھی ادا ہوتا رہے، یعنی لوگ بھی اس سے خوش رہیں۔ کیا ہے، مولا علی نے کیا کہا تھا کہ تم زندہ رہو تو ایسے زندہ رہو کہ لوگ تم سے ملنے کی خواہش کریں، اور جب مر جاؤ تو لوگ تم پہ روئیں۔ تو اس طرح سے زندگی کو جو ہے ناکام نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ بہتر کرتا رہے، کچھ نہ کچھ اچھا کام کرتا رہے، تاکہ لوگ مرنے کے بعد بھی اسے یاد رکھیں اور اس کی عزت کریں، اس کی توقیر کریں، خدا بھی اسے اچھی نظروں سے دیکھے، وہ عذاب کا مستحق نہ ہو اور خدا کے ثواب کا مستحق ہو اور جنت میں اسے اچھی جگہ مل سکے۔ میرا خیال آپ سمجھ گئی ہوں گی، اس کی مزید تفسیر بھی ہو سکتی ہے، لیکن وقت کی مناسبت سے بات کی گئی ہے، لہٰذا پھر کبھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔